السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سب سے پہلے بات کریں گے ایم کیو ایم پاکستان کا جلسہ سوجانی ٹاؤن، کتنے لوگ آئے، کون کون سے وہاں رہنما موجود تھے، اور کتنے، اصل مسئلہ تو یہی ہے ہمارا، جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے جی افراد کتنے آئے تھے وہاں پر، لوگ کتنے تھے۔ جمع غفیر تھا، بہت بڑا اجتماع تھا، ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے، لاکھوں کی تعداد تھی۔ ایسا ہی ہوا یا ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ کہا جا رہا تھا جی وہاں صرف خالد مقبول صدیقی صاحب کے گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، جبکہ دوسری طرف جو مرجر کے بعد ایم کیو ایم میں ایک اور پی ایس پی والے جو شامل ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے وہ لوگ اس جلسے میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور اس میں بتا دیں ان میں سے کون آیا کون نہیں آیا، اور بات یہ بھی کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایم کیو ایم سے جو وعدے وعید کیے گئے تھے، اور سب سے اہم جو اس میں تھا 148 ایم کیو ایم شامل کرانا چاہتی تھی، اس کا کیا بنا، اور اس پر اب کیا پوزیشن ہے ایم کیو ایم پاکستان کی۔ اور اپوزیشن اتحاد یہ تمام چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اپوزیشن اتحاد سے مراد یہ ہے کہ خان صاحب اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ ملے ہوئے ہیں، اور خان صاحب نے کہا تھا جنہیں محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر 74 لوگوں نے دستخط کر کے دیے تھے، گو کہ بنایا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کیا اعلان کر دیا 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، بڑا اہم اعلان انہوں نے کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن اتحاد کا جو مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے خلاف ملک گیر ہم تحریک چلائیں گے۔ اب وہ تحریک چلانے کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے اپوزیشن نے۔ اچھا، اپوزیشن کے تحریک چلانے سے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اچھا، بات یہ بھی کریں گے خواجہ اظہار ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این اے سینئر رہنما، انہوں نے کیا کہا ہے جی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور اب پتہ چلے گا کہ جناب ایم کیو ایم پریشان ہے یا نہیں ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ 26ویں جب آئینی ترمیم آ رہی تھی اس وقت بھی شامل کرانا چاہتی تھی ایم کیو ایم پاکستان 148 کو، کس طرح یہ شامل کر لیا جائے، بلدیات کے حوالے سے بڑا اچھا ہو جائے گا، لیکن اس وقت بھی حکومت نے کو خاص جو ان سے وعدے کیے ہوئے ہیں، جس میں وزارتیں بھی دینا شامل ہے، وہ تو دے دیے، لیکن گورنرشپ بھی کہا جاتا ہے اس میں شامل ہے، لیکن یہ جو ترمیم ہے عوام کے ایشوز پر بلدیات کے حوالے سے، اس کو شامل نہیں کیا تھا۔ اور 27ویں ترمیم میں اب کیا ہوا ہے وہ آپ کا اندازہ ہو جائے گا، جو خواجہ اظہار الحسن صاحب نے کہا۔ وہ فرماتے ہیں اگر آرٹیکل 140A یہ حکومت نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو ایم کیو ایم کوئی حتمی پوزیشن لے گی۔ اب کیا حتمی پوزیشن ایم کیو ایم لے گی، کیونکہ ایم کیو ایم کے ووٹوں سے ترمیم میں تو ضرورت ہے ایم کیو ایم کے ووٹ کی، لیکن حکومت سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ حکومت سے ایم کیو ایم نکل جائے گی اور تو حکومت گر جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ حکومت ایم کیو ایم کے ووٹوں سے نہیں کھڑی ہوئی، لیکن دوسری بات یہ ہے ایم کیو ایم کیوں نکلے گی بھائی اس حکومت سے، بتائیں۔ یقین آتا ہے اس بات کا کہ ایم کیو ایم عوام کے ایشو پر حکومت چھوڑ کر باہر آ جائے؟ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا، اور شاید یہی حقیقت ہے۔ اور انہوں نے کہا جی وزیر قانون جو ہیں انہوں نے تو ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ 27ویں ترمیم میں آرٹیکل 148 کا معاملہ شامل ہوگا، لیکن پھر کیا ہوا؟ یا ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اہم اتحادی ہے، جو معاملے وہ چاہے گی شامل ہو اور منظور ہو تو وہ ہوگا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے کیا کہا تھا، 243 ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ پھر باقی اس نے این ایف سی پہ تھوڑا سا اعتراض ان کا ہے، 18ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ نہ ہو جائے اس پر تھوڑا سا اعتراض ہے، وہ ظاہر آپس میں وہ کر لیں گے۔ اس میں ایم دیکھیں نا، اب بلاول بھٹو زاری صاحب سے وزیر اعظم ملتے ہیں، چل کر بھی آتے ہیں، ان کے لوگ بات بھی کرتے ہیں ان سے، مولانا صاحب کے پاس بھی چل پھر کر وہ جاتے ہیں، بار بار چکر بھی لگاتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے پاس 22 ایم این اے ہیں، مولانا صاحب کے پاس 10 ہیں، اس کے باوجود ان کے گھر کے چکر ضرور لگتے ہیں، ایم کیو ایم کے پاس کوئی نہیں آتا 22 ایم این اے کے باوجود، تو اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو کس کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ خود چکر لگا رہے بیچارے جا کے کہہ رہے ہیں انہیں، لیکن بہرحال جی یہ اچھی ایم کیو ایم کا ایک 148 کو شامل کرنا اچھا تھا، لیکن اب دیکھتے ہیں، لگتا تو نہیں شامل ہوگا، اور لگتا یہ بھی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کوئی حتمی پوزیشن لے گی۔ حتمی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک بار پھر اچھا جی کوئی بات نہیں، 26ویں میں نہیں تھی، 27ویں میں 28ویں میں کر دیں گے شامل، 28ویں آئے گی تو پھر سمجھ جائیں آپ۔ خیر، آج کی جلسے بات کر لیں جی، جلسہ ایم کیو ایم کا اب یہ نیا کلچر متعارف کرایا گیا ہے، گلی جلسہ۔ ایک سڑک کو گھیر لیا جاتا ہے، دونوں طرف کناتیں لگا دی جاتی ہیں، بیچ میں کرسیاں، اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے جو دیکھیں جی 1 کلومیٹر دور تک چورنگی تک لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ اب نیا کلچر آ رہا ہے سامنے۔ پہلے تو خطاب کیا وہاں پر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے، جو وہاں سے جیتے بھی ہیں این 244 سے، تقریباً کوئی 18-20 ہزار ووٹ لے کے وہ جیتے تھے۔ جلسے میں لاکھوں کے افراد آ گئے، سوجانی ٹاؤن کے نہیں، ایسا نہیں ہوا، لیکن بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہاں کرسیاں جو لگائی ہوئی تھیں، زیادہ تر لوگ کرسیوں پہ ہی بیٹھے تھے، کچھ کرسیاں خالی بھی تھیں، لیکن ایسا نہیں تھا کہ جی لوگ کرسیوں کے علاوہ بھی کوئی سامنے آ کر کھڑے ہو گئے نہیں آ گئے۔ اچھا، آیا کون کون وہاں؟ گورنر صاحب بھی، ایم کیو ایم کی قیادت وہاں نہیں تھی۔ قیادت سے کیا مراد ہے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب،
گورنر صاحب نے ایک شادی میں جانا تھا کہا جاتا ہے، اپنے بزی شیڈیول تھا، انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جو نظر آیا ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے جو کچھ کہا اس پر میں بعد میں آتا ہوں اور عوام کی تعداد پہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو کچھ کہا آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے، کیونکہ ان کا حلقہ ہے، انہوں نے کہا جی 40 ارب ہمیں ملیں، اور 40 ارب میں سے ایک ایک ایم این اے کو تقریباً کو 2.5 ارب روپیہ بنتا ہے، یعنی فاروق ستار صاحب کی جو جہاں پر جیتے ہیں وہ 2444 پر، وہاں 2.5 ارب روپے کا کام اب دیکھتے ہیں کراتے نہیں کراتے۔ پہلے تو انہوں نے آتے یہ کہا کہ جی عوامی اجتماع ہے، جلسہ عام نہیں ہے، حالانکہ کامران رسولی صاحب نے 10 دفعہ کہا جلسہ عام ہے۔ خیر، اور انہوں نے کہا جی یہ ہزاروں کرسیوں پر بیٹیاں بیٹھی ہیں، اتنی تو کرسیاں تھیں نہیں، خیر، اور انہوں نے کہا جی دیکھیے آج مسائل کا انبار ہے، آپ لوگ اس کے باوجود حکومت میں بھی ہیں، پچھلے 10 سال سے ہر حکومت میں ہیں، پھر بھی مسائل کا انبار ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو ایم کیو ایم ہے یہ پرفارم کرنے والی ایم کیو ایم ہے۔ یہ پرفارم کس طرح ہو رہا ہے وہ کراچی والے بہتر جانتے ہیں، کہ اگر پرفارم کرنے والی ایم کیو ایم یہ ہے اور کراچی کا پھر یہ حال ہے، لوگوں کا پھر یہ حال ہے، تو بھائی اگر پرفارم کرنے والی نہ ہو تو پھر کیا حال ہوگا وہ آپ جان سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں 3-4 خوشخبریاں آپ کو دے رہا ہوں، اور انہوں نے اس کے بعد قصیدے شروع کر دیے عوامی گورنر کامران خان ٹسوری صاحب کے، ان کے نعرے خود بھی لگاتے رہے، اندازہ کیجیے آپ، عوامی گورنر صاحب کے نعرے فاروق ستار صاحب بھی لگاتے رہے اور لوگوں سے لگواتے بھی رہے۔ انہوں نے کہا جی عوامی خدمت کے گورنر کامران خان ٹسوری صاحب نے ریکارڈ قائم کر دیے۔ اچھا، ساری تعریفیں صرف عوامی گورنر کامران خان ٹسوری صاحب کی وہ کرتے رہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پرفارم کرنے والی ایم کیو ایم ہے، تو وہ کچھ بھی نہ بتا سکے، حالانکہ پچھلی حکومت میں بھی خالد مغل صدیقی صاحب منسٹر تھے، اس حکومت میں بھی منسٹر ہیں، ان کی وہ خوبیاں بتا دیتے۔ خیر، اس کے بعد انہوں نے کہا جی ایک ترقیاتی پیکج لا کر دیا ہے کراچی کو، سڑکیں بنیں گی، گلیاں بنیں گی، بنا رہے ہیں ہم سارے K4، اگلے سال K4 کمپلیٹ ہو جائے گا، مزید پانی آ جائے گا کراچی کے لیے، اور پھر انہوں نے نعرہ لگایا جی ترقی کے لیے ضروری ہے کامران ٹسوری، اور یہ سارے نعرے لگاتے رہے وہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ نئی ایم کیو ایم نہیں ہے، یہ وہی ایم کیو ایم ہے جس نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا اور تمام چیزیں، یہ بات دہرائی۔ پھر بعد میں کامران خان ٹسوری صاحب آ گئے، فاروق ستار صاحب چلے گئے، اور کامران ٹسوری صاحب نے کہا جی ایک تو سب سے پہلے وہی پرانی، یاد ہے آپ کو کون کیا کہا کرتا تھی یہ باتیں، کیا میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ سرجانی ٹاؤن کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر، انہوں نے کہا، اور وہ سمندر سب نے دیکھ بھی لیا۔ یہ نئی ایم کیو ایم نہیں ہے، یہ وہی ایم کیو ایم ہے، حالانکہ پرانی جو ایم کیو ایم تھی اس میں وہ تھی متحدہ قومی موومنٹ، یہ ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، یہ 22 اگست کے بعد جو نام لگا دیا نا۔ خیر، سرجانی میں ایک نہیں 4 تھانے ہونے چاہیے، تو لہٰذا فاروق ستار صاحب آپ بھی بات کریں، میں بھی بات کروں گا، تو تھانوں کی تعداد وہاں بڑھا دی جائے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی 4000، اچھا سرجانی کی یہ بات کر دی انہوں نے، اور دوسری بات انہوں نے کہا جی بنگالیوں کو NIC شناختی کارڈ دلواؤں گا، اور ایک اعلان کرتا ہوں کہ اس کے بعد جناب یہاں فائر ورکس بھی ہوگا، خوشیاں منائیں گے پھر آپ لوگ۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی جو بچے گورنر ہاؤس میں IT کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے پھر انہوں نے بتایا کتنے بچوں نے تعلیم حاصل کر لی ہے، اور مزید اب سیکنڈ فیز میں وہ جا رہے ہیں، مزید بچے ان کو چاہیے ہوں گے، تو انہوں نے کہا 1000 بچے اور بچیوں کا ایڈمیشن سرجانی ٹاؤن سے ہوگا، اور دوسرا بیچ میں یعنی کہ سب کچھ ہوگا۔ راشن موٹر سائیکل سرجانی میں بڑھے گی، اور انہوں نے اعلان کیا گورنر یوتھ فورم کا بھی، انہوں نے کہا میں اعلان کرتا ہوں ایک فورم یوتھ کا بنایا جائے گا، اور وہ لوگ کام کریں گے، دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اچھا، پہلی بار ہم نے دیکھا کہ گورنر صاحب لکھی ہوئی تقریر کر رہے تھے، جی ہاں، عوامی گورنر صاحب پہلی بار میں نے دیکھا کہ لکھی ہوئی تقریر کرتے ہوئے ان کو، اور انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی ذکر کیا۔ اب آپ کہیں گے یار وہ تو ان میں سے کوئی بھی آیا ہوا نہیں تھا، تو یہ کیا ہوا؟ انیس قائم خانی صاحب کا تو ہر بار وہ ذکر کیا کرتے تھے، لیکن اب حالات درج تبدیل ہوئے ہیں نا۔ آج تک انیس قائم خانی صاحب وہاں نہیں تھے، وہ بتاتا ہوں کہاں تھے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا جی میں تو یہ کہوں گا مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی کہ آغا خان ہاسپٹل جیسا کوئی ہاسپٹل بنانے کا بھی یہاں اعلان ہونا چاہیے، حالانکہ بہت ضرورت ہے کراچی میں اس طرح کے چیزوں کو۔ اچھا، اس کے علاوہ وہاں جو نظر آئے، اس باقاعدہ جو نیچے جو ایم کیو ایم کے رہنما فرقان طیب صاحب تصویروں میں نظر آئے، اس کے علاوہ نیر رضا ملی والے وہ بھی تھے، اور شکیل اور شریف، وہ تو آپ کو معلوم ہے ایسے مواقعوں پر موجود ہوتے ہی ہیں۔ فاروق ستار صاحب تھے، ایک دو خواتین جو تھیں وہ رہنما وہاں موجود تھیں، بڑی اچھا وہ جو ہم بات کر رہے تھے بار بار کہ PSP سے کتنے لوگ آئے، تو PSP سے بہت زیادہ کوئی نظر نہیں آئے لوگ، خاص طور پر اگر بات کر لیں، ویسے تو ایم کیو ایم میں ہی ہیں سارے، لیکن اگر کیونکہ گروپ کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں آپ کو
کہ لوگ نہیں نظر آئے ان کے. مصطفیٰ کمال صاحب اسلام آباد میں تھے اور انیس قائم خانی صاحب کی طبیعت ناساز ہے، وہ پاکستان میں، اطلاعات ایسی ہیں کہ پاکستان میں شاید نہیں، دبئی میں یا کہیں اور ہے، لیکن بہرحال وہ یہاں نہیں تھے. باقی وہاں کے جو ایم پی اے ہیں، فاروق صاحب تو ایم این اے ہیں نا، ان کے نیچے جو ایم پی اے ہیں ایم کیو ایم کے، عبداللہ شیخ صاحب، وہ بھی نہیں تھے، اور پھر باقی لوگ بھی ظاہر نہیں آئے. اچھا، لوگوں کی تعداد، لوگوں کو بڑی جناب ٹیکنیکل انداز سے بٹھایا گیا تھا، اور فاروق صاحب نے کہا کہ یہ اسٹیج سے لے کے اور 4K چرنگی تک سر نظر آ رہے ہیں. تو ایک محتاط اندازہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3000 کے لگ بھگ ہوں گے لوگ وہاں پر. اچھا، یہ لوگ چونکہ ویڈیوز صبح آ چکی تھی، اس طرح کی ویڈیوز بھی گھروں میں بجا بجا کے دروازے کہا جا رہا تھا تشریف لائیں تشریف لائیں، جلسوں میں پوری فیملی کے ساتھ آئیے گا، فائر ورکس ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. لیکن بہرحال یہ وہ تعداد میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب یہ ان کے اپنے کارکنان کی تھی، ہمدردوں کی تھی یا نہیں تھی. لوگ کوئی کہہ رہے ہیں جی 2000 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی 2500 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی 3000 ہیں، لیکن کوئی اتنی مطلب ظاہر ہے اس لیے فاروق صاحب نے اس کو جلسہ نہیں کہا، اس کو اجتماع بار بار کہا جا رہا تھا. فاروق صاحب کو جتنے ووٹ ملے اتنے لوگ نہیں آئے، اتنے ہی آ جاتے جتنے انہوں نے ووٹ دیے. ظاہر ووٹ بچے تو نہیں ڈالتے نا. اگر وہ ووٹ ڈالنے والے اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی آ جائیں اور پھر سرجانی کے تو سارے لوگ نہیں ہوں گے، وہ کہ دعوے اس طرح کرتے ہیں، لیکن ظاہر پورے کراچی سے لوگ آئے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال جی ایک کوشش ہے، اور ایم کیو ایم نے تو کہا ہے کہ اب اتنے سارے جلسے جلوس ہوں گے تو اس میں پتہ چلے گا باقی لوگ کہ کہاں کہاں کون کون آتا ہے. یہ مل کر کرتے ہیں تو وہ اجتماع کیا ہوگا الگ سے تو آپ نے دیکھ بھی لیا، اور جتنی محنت اس میں فاروق ستار صاحب دیگر انہی کے دو چار لوگوں نے کی ہے، باقی سارے لوگ محنت کریں تو پھر شاید ہو. لیکن قیادت کے حوالے سے وہ جو خدشات موجود ہیں، جو اختلافات موجود ہیں، دستور کہا جاتا ہے، وہ موجود ہیں. لیکن اس پہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کو کون کون پارٹی میں اور لوگ شامل ہو رہے ہیں. سینئر 2-3 لوگ ہیں جن کے نام میں بتاتا ہوں آپ کو اگلے ولاگ میں، اور 2-3 نام ہیں جو جانے والے ہیں اس پارٹی سے. جی ہاں، خاموشی اختیار کر لیں گے وہ، اس پر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ہم بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دی اجازت، مولانا کی بات.